آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 103، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اہل عرب کی زندگی کا تاریک پہلو۔ وہ قوم جس کی ذہانت و فراست، شجاعت اور سخاوت، ایفا عہد اور غیرت اور فصاحت و بلاغت کو آپ تفصیلی طور پر جان چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ان گوناگوں خوبیوں اور کمالات سے متصف قوم کا تعلق نور نبوت سے منقطع ہو گیا، وحی الہی کی روشنی سے انہوں نے استفادہ کرنا ترک کر دیا، تو ان کمالات کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا؟ ان کی ساری خوبیاں اور کمالات ذلیل اور خسیس مقاصد کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ جادہ حق سے ان کے قدم ایسے پھسلے کہ پھر ان کی کوئی خوبی ان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرنے سے نہ بچا سکی۔ ایسی ذہین قوم جو ایک لفظ سن کر مخفی اسرار اور پنہا نکات کا کامیابی سے کھوج لگا لیتی تھی، ان کو پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی وہ بلا کی فراست اور ذہانت کہاں گئی۔ اس طرح ان میں جو اخلاقی انحطاط و زوال پیدا ہو گیا تھا، ان کے بارے میں جان کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم اس قوم کی فکری، نظری اور عملی زندگی کے تاریک گوشوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے ان اسباب و علل کا جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں جن کے باعث وہ اس گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ عہد جاہلیت کے اہل عرب کے مورخین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ عمرو بن لحی الخزاعی سے پہلے عدنانی اور قحطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے پابند تھے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عبادت سر انجام دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، کائنات کی تخلیق، اس کی نشو و نما اور اس کی بقا کے لیے اسے کسی وزیر اور کسی مشیر کی امداد کی ضرورت نہیں۔ حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع و بصر اور کلام وغیرہ تمام صفات و کمال سے وہ بذات خود متصف ہے، تمام خامیوں، کمزوریوں اور عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ روز قیامت پر بھی ان کا محکم یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ روز محشر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر زندہ مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھانے کے بعد اور برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ تمام انسان اس کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوں گے اور وہ اپنے عدل، فضل و احسان کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دین ابراہیمی کی ہدایت کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے، غریبوں، مسکینوں کی امداد اور مہمانوں کی عزت و تکریم ان کا شعار تھا۔ لیکن جب عہد نبوت سے ان کا زمانہ بہت دور ہو گیا تو تعلیمات ابراہیمی کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ جہالت اور نفس پرستی نے اپنے پنجے کاٹ دیے۔ احکام الہی کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن گئے۔ ان میں غلط افکار جڑ پکڑنے لگے اور باطل عقائد کو پذیرائی حاصل ہونے لگی۔ اسی اسنا میں عمرو بن لحی الخزاعی کا واقعہ پیش آیا جس نے ایک قیامت برپا کر دی۔ عمرو جب بالغ ہوا تو اس نے بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی، ان کو شکست فاس دی اور انہیں مکے سے جلا وطن کر دیا اور خود خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ اسے کوئی سنگین نوعیت کا مرض لاحق ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کر لو تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم ان کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بھی ان بتوں سے چند ایک بت دو۔ انہوں نے اس کو چند بت دیے۔ وہ اس کو لے کر مکے آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ اس روز سے اہل عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عمرو ابن لحی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل علیہ السلام کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستی شروع کی اور اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنی آنتیں کسیٹ رہا تھا۔ علامہ علی بن برہان الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں،
اس بات پر علماء کرام کی بکثرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو ابن لحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ اس نے بتوں کی پوجا کی، سائبہ اور بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ اس کی ضلالت کی مقبولیت کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، عمرو اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا تھا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا، اور بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ یہ عمر 340 تک زندہ رہا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سے 1000 جنگجو لڑکوں کو دیکھا۔ اس خاندان کی حکمرانی کی مدت 500 سال ہے۔ قصی ابن کلاب نے 440 عیسوی میں بنی خزاع کو شکست دے کر مکہ مکرمہ سے نکال دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ مرض ایسا پھیلا کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ خدا بنا لیا۔ ہر گھر میں اپنے اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ ہونے لگی، اور عرب کے عوام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف اور ملت حنیفہ کو ترک کر کے بت پرستی کو اپنے مذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔ قبیلہ قریش کے اپنے مخصوص بت تھے، ان میں سے کچھ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور بعض کو کعبے کے باہر نصب کر دیا گیا تھا۔ قریش کے تمام بتوں میں بڑا بت حبل تھا۔ یہ سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا، اس کی صورت انسان کی سی تھی، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ بنا کر اس کے ساتھ پیوست کر دیا تھا۔ حبل کے بت کو سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے نصب کیا تھا، اس لیے اس کو حبل خزیمہ کہتے تھے۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو عملی قدم اٹھانے سے قبل وہ ان تیروں کے ذریعے فال نکالتے جو ایک بوری میں رکھے ہوئے تھے۔ اگر ایسا تیر نکلتا جس پر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے عملی اقدام کرتے، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس پر لا یعنی نہیں لکھا ہوتا تو اس کام کا ارادہ ترک کر دیتے۔ ابن القلبی سے مروی ہے کہ حبل کعبہ شریف کے اندر تھا، اس کے سامنے فال نکالنے والے 7 تیر تھے، ایک پر صریح کا لفظ تھا اور دوسرے پر ملصق یعنی زبردستی ملایا گیا۔ اگر انہیں کسی بچے کے نسب پر شک ہوتا تو وہ حبل کے سامنے ہدیہ پیش کرتے اور پھر فال نکالتے۔ اگر وہ تیر نکلتا جس پر صریح کا لفظ لکھا ہوتا تو اس مولود کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرتے، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس پر ملصق ہونے کا لفظ ہوتا تو اس کو مسترد کر دیتے اور اس کو حرامی قرار دیا جاتا۔ اس طرح میت کے لیے بھی تیر تھے اور شادی کے بارے میں فال نکالنے کے تیر تھے۔ 3 تیر ایسے تھے جن کی حقیقت کے بارے میں مورخین لا علم کا اظہار کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔